ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، اسلامی مہینوں میں ذو الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورۃ فجر کے شروع میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ جمہور مفسرین اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ذو الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں اور جو 10 دن ہیں، یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کی عبادت اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ایک عام مسلمان کو کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ پاک کی رضا کا سبب بنے اور انسان اللہ پاک کو محبوب ہو جائے۔ ان 10 دنوں میں کرنے والے جو کام ہیں، ان میں سے پہلا کام، ان 10 دنوں میں انسان زیادہ سے زیادہ رات کو قیام کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرے، نفل نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کی پہلی 10 دنوں کی جو عبادت ہے، یہ اللہ پاک کو اتنی زیادہ پسند ہے، باقی دنوں کے مقابلے میں اللہ پاک زیادہ ان کو محبوب فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص باقی دنوں میں جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ پاک کو پسند ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ پاک کو پسند ہے، سوائے اس انسان کے جو انسان گھر سے تو نکلا جہاد کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لے کر، لیکن جہاد سے جب واپس لوٹا تو نہ اس کی جان لوٹی نہ اس کا مال لوٹا، یعنی خود بھی شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی اللہ پاک کے راستے میں لگ گیا۔ تو یہ جو شخص ہے جس نے اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں قربانی دی ہے، یہ تو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص باقی دنوں میں جس طرح کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلی 10 دنوں کی عبادت اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ اسی روایت کو علامہ ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ذرا اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک صحابی سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی حدیث اسی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہے، یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان 10 دنوں کی فضیلت کچھ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں راتوں کو قیام کرنے والا شخص، جو انسان رات کو قیام کر رہا ہے، اس ہر رات کا قیام اللہ پاک لیلۃ القدر کے قیام کے اجر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں دن کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک ہر دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت خوب اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں بہت اچھے طریقے سے عبادت کرے، رات کو جتنا میسر ہو سکے قیام کرے، اللہ پاک کی عبادت کرے اور دن کو روزہ بھی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روزے کا اجر 1 سال کے روزے کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں دوسرا جو کام کرنے والا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ ان دنوں کے اندر، یعنی ذو الحجہ کے پہلے جو 9 دن ہیں، چونکہ 10 ذو الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، عید والے دن تو روزہ حرام ہوتا ہے، لیکن ان 9 دنوں کا جو روزہ ہے، وہ روزہ اگر کوئی شخص رکھے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک تو اجر جیسے کہ ابھی میں نے بیان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جس نے 1 روزہ بھی رکھا تو اس 1 روزے کا اجر جو ہے اللہ پاک 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح بالخصوص 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ کا تذکرہ کیا گیا جو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص اتنا اپنی جان کے اوپر اتنا وزن ڈالے، اتنا بوجھ ڈالے کہ مسلسل ہر روز ہی روزہ رکھتا رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو ڈانٹا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس عمل کو ناپسند فرما رہے ہیں،
इसी वजह से इस अमल को छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है कि एक दिन रोजा 2 दिन रोजा रखे और एक दिन छोड़ दे? आपने फरमाया नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि कोई शख्स ऐसा करे कि एक दिन रोजा रखे और एक दिन छोड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है और इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। फिर एक शख्स ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा शख्स या इसको आप पसंद करते हैं कि कोई शख्स एक दिन तो रोजा रखे 2 दिन छोड़ दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद किया, यानी ये भी बहुत ज्यादा जाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर कोई शख्स माह रमजान के रोजे रखे और बाकी महीनों में अयाम 20 के यानी 13, 14 और 15 के रोजा रख ले, बाकी हर महीने में ये 3 रोजे रख ले और माह रमजान को रोजा रख ले, तो गोया कि उसने पूरा साल रोजा रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि किसी शख्स ने अगर ज़ुल्हज्जा के 9 तारीख को रोजा रखा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा के अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्श देगा। यानी कोई शख्स अगर रोजा रख रहा है तो उसके 2 सालों के जो गुनाह होंगे अल्लाह पाक माफ फरमाएंगे। से अब मुसलमान को चाहिए कि दूसरा जो काम इन अयाम के अंदर करने का है वो है रोजा रखना। जितने मुयस्सर हो सके इन 9 दिनों के अंदर वो रोजा रख ले, जितने रोजे रख सकता है उतने रोजे रख ले। और तीसरा काम जो इन दिनों के अंदर करने का है वो है तकबीरात तशरीक, यानी तकबीरात को कसरत के साथ पढ़ना। बाकी 10 दिनों के अंदर भी अल्लाह अकबर कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बुलंद कर सकते हैं इबादत के नज़रियत से, लेकिन बिलखुसूस जब अयाम तशरीक आ जाए तो उन अयाम के अंदर तो कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और अल्लाह पाक की तकबीरात को, अल्लाह पाक के नाम को बुलंद किया जाए। इमाम बुखारी ने अयाम तशरीक की फजीलत पर एक बाब बांधा है और उसमें हजरत अबू हुरैरा और हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर लेकर आए हैं कि हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये 2 सहाबी ऐसे हैं जिनका मामूल था जैसे ही ये 10 दिन आते, इन 10 दिनों के अंदर वो बाजारों में तकबीरात को बुलंद फरमाते, लोग भी आपके साथ तकबीरात को बुलंद करते, यानी कसरत के साथ वो इन दिनों के अंदर अल्लाह पाक के नाम को बुलंद करते। और इसी तरह हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी एक रिवायत आती है, यानी ये असर आता है कि वो भी हर नफल नमाज के बाद, हर नमाज के बाद, हर सुन्नत के बाद अल्लाह पाक के नाम को बुलंद करते, यानी तकबीरात कसरत के साथ पढ़ते रहते। और तकबीरात वही हैं जो हम अयाम तशरीक के अंदर पढ़ते रहते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बाकी 10 दिनों के अंदर भी ये तकबीरात बुलंद की जाएं, बिलखुसूस जब तशरीक के दिन आ जाएं उन दिनों के अंदर इन तकबीरात के कुछ अहकामात ज़ायद भी लागू हो जाती हैं। अयाम तशरीक के अंदर कुछ तकबीरात ऐसी हैं जो हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब हो जाती हैं। इनके बारे में चंद एक मसाल अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले तो मसला ये है कि अयाम तशरीक हैं कौन कौन से। अयाम तशरीक कुल टोटल 5 हैं, 9 ज़ुल्हज्जा, 10, 11, 12 और 13। ये 5 जो अयाम हैं इन अयाम को अयाम तशरीक कहा जाता है। बाकी जो तकबीरात होंगी, तकबीरात इस अंदाज से पढ़ी जाएंगी, इस टाइम से पढ़ी जाएंगी। 9 ज़ुल्हज्जा की सुबह की नमाज से शुरू होंगी और 13 ज़ुल्हज्जा की असर की नमाज तक ये तकबीरात पढ़ी जाएंगी। हजरत उमैर बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर, वो फरमाते हैं कि हर साल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम देखते कि जैसे ही 9 ज़ुल्हज्जा की सुबह की नमाज होती तकबीरात शुरू हो कर देते और 13 ज़ुल्हज्जा की असर की नमाज तक हर नमाज फर्ज के बाद आप तकबीरात ये बुलंद आवाज से पढ़ते। तो इससे साबित हो गया कि इन्हीं दिनों के अंदर और इन्हीं नमाजों के बाद ये तकबीरात पढ़ी जाएंगी और तकबीरात कही जाएंगी। बाकी तकबीरात के वजूब के कुछ शराइत उलमा ने बयान की हैं। वो 4 शर्तें हैं जो इनके वजूब के तकबीरात, वो 4 शर्तें हैं जो तकबीरात के वजूब के लिए जरूरी हैं। नंबर 1, नमाज फर्ज हो और फर्ज भी आइन हो। नंबर 2, फर्ज नमाज को भी जमात के साथ अदा किया जा रहा हो। नंबर 3, नमाज के सलाम के बाद ये तकबीरात मुत्तसिल पढ़ी जाए। और नंबर 4, नमाजी इंसान मुसाफिर ना हो, मुकीम हो। इन 4 शर्तों के साथ अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा है तो नमाज के फौरन बाद इसके ऊपर ये तकबीरात एक मरतबा पढ़ना वाजिब हो जाएंगी।
اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط ساقط ہوگی تو وجوب بھی ساقط ہو جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص فرض نماز نہیں پڑھ رہا، باقی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد بھی تکبیرات پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا بعد میں پڑھے گا، اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہوگی. اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہوں گی، سنت ہوں گی. اسی طرح عورتیں جب گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، چونکہ وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتی، اسی وجہ سے ان کے اوپر بھی تکبیرات فرض نماز کے بعد تو ہوں گی، لیکن وہ واجب نہیں ہوگی، وہ سنت ہوگی. اگر نہیں پڑھ سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی شخص اگر مرد مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، فرض نماز کے بعد فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح ان ایام میں ایک عمل جو کرنے والا وہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو قربانی رکھنے کا ارادہ کرتا ہو، تو جیسے ہی قربانی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کٹوائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے. یعنی قربانی کرنے والا شخص اپنے بال اور اپنے ناخن ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے سے پہلے کتروا لے، اپنی حجامت بھی کروا لے اور اپنے بال بھی کٹوا لے. جیسے ہی یہ چاند نظر آئے تو پھر یہ 10 دن اپنے ناخن اپنے بال کو رہنے دے، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا دے، تو اس کا بھی بہت سارا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو یعنی یوم نہار کو 10 ذی الحجہ کو عید قرار دے دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، جیسی ہی اپنی قربانی کر لے اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا لے. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہر مسلمان جو قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے، لازم اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. باقی یہ کوئی لازم نہیں ہے، مستحب عمل ہے. اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگی، کوئی اس کے اوپر لازمی نہیں ہوگا، بلکہ گنجائش ہوگی. اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکتا. اس کے متعلق ایک حدیث اور بھی ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے سوائے ایک جانور کے جو دودھ دیتا ہے، اور اس کا دودھ میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، باقی ضرورت کے کام میں آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور میرے پاس نہیں ہے، کیا میں اس جانور کو قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کی حالت سمجھ لی ہوگی کہ یہ شخص ایسا ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم اس جانور کو یعنی اس بکری کو قربان نہ کرو. پھر آپ نے اس صحابی کو یہ عمل بتایا کہ تم ایسا کرو 10 ذی الحجہ کو تم اپنے بال اور اپنے ناخن کٹوا لینا، تمہارے لیے اس پر اجر اللہ پاک قربانی کا عطا فرما دے گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی نہیں بھی کر رہا پھر بھی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے حیثیت دیتا تو میں ضرور قربانی کرتا، لیکن قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو اپنے بال اور ناخن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو کٹوا لیتا ہے اس نیت کے ساتھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھتے ہوئے تو اللہ پاک سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر عطا فرما دے گا. باقی اگر کوئی شخص اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی شخص اگر بال کٹوا رہا ہے ناخن کٹوا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ ملامت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں ان شخصوں کے اوپر جو ان دنوں کے اندر بال کٹوا رہے ہوتے ہیں یا ناخن کٹوا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. تو یہ مستحب عمل ہے، باقی کوئی لازم یا فرض عمل نہیں ہے.